وہ لوگ جنہوں نے اپنی سفید پوشاک کو آلودہ نہیں کیا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 1 سے 6 آیا۔ یہ حوالہ بتاتا ہے البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی۔ وہ اس سے سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ سفید پوشاک پہن کر سیر کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے خدا کی راست بازی سے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ خدا ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہے جو اپنے ایمان کو پاکیزہ رکھتے ہیں، اور وہ ان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ہمیشہ انہیں برکت دیتا اور اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ زمین پر ایسے راست باز بھی ہیں جو روح القدس کی رہنمائی میں چلتے ہیں، جن کے ناموں کو خدا نے کتاب حیات میں لکھ دیا ہے اور انہیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے، جس کے باعث وہ ہمیشہ تک زندہ رہیں گے۔ خدا راست باز کو سفید پوشاک پہنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھے گا، جس کے لیے ہمیں اپنی ہر ممکن جد و جہد کے ساتھ ابلیس پر غالب آنا چاہیے۔ آپ کو ابلیس پر غالب آنے والوں میں سے بننا چاہیے، جس کے لیے پہلے ہی ہمیں اس کے کلام پر ایمان لانا چاہیے۔ جیسے خداوند نے ہمیں بخشا ہے، اسی طرح خداوند کے کلام کی طرف دیکھنے اور دھیان کرنے سے کہ کیسے خدا نے ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری سے نجات بخشی ہے۔ آئے ہم لوکا کی انجیل اس کے 10 باب اس کی 25 سے 35 آیت سے شروع کریں۔ اور دیکھو، عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا، توریت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے اس سے کہا کہ تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے اپنے تئیں راز باز ٹھہرنے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا، ڈاکوؤں میں گھر گیا اور انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی، اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اسے راہ سے جا رہا تھا، اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا، اور اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا اور وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر کہ اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا، اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بیگار کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ اس حوالہ میں یسوع اور عالم شرع 2 اہم کردار دکھائی دیتے ہیں۔ عالم شرع کی شریعت پر متحرک ہوتے ہوئے یسوع سے کہتا ہے، اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ آپ اس سوال سے کس قسم کا تاثر لیتے ہیں؟ اس سوال میں عالم شرع غلطی سے یہ سوچ رہا تھا کہ جسمانی طور پر وہ شریعت کو مان کر قائم رہ سکتا ہے، لیکن خدا نے بنی نوع انسان کو شریعت اس لیے بھی دی کہ وہ اپنے دل کے گناہوں کو جان سکیں۔ خدا کی شریعت گناہوں کے خلاف بولتی اور ان پر سے پردہ اٹھاتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں بنیادی طور پر موجود ہیں۔ ان کے دلوں میں برے خیالات، نفسانی ذہن، قاتلانہ خیالات، چوری کے خیالات، جھوٹی گواہیوں کے اور طرح طرح کے خیالات بھی پائے جاتے ہیں۔ عالم شرع کے دل کے گناہ کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے خداوند نے اس سے واپس پوچھا، شریعت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ ہمارا خداوند چاہتا ہے کہ یہ عالم شرع اپنے دل میں پائے جانے والے بنیادی گناہوں کو پہچان لیں، لیکن اس نے شوخی سے یسوع سے پوچھا،
ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح عالم شرح اپنی راست بازی میں مغرور ہونے لگا، اور اس کے الفاظ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عالم شرح نے کیا سوچا ہوگا۔ میں اب تک شریعت پر مضبوطی سے قائم ہوں، اور میں اسے یقیناً مستقبل میں بھی جاری رکھ سکتا ہوں، لیکن ہمیں جان لینا چاہیے کہ خدا کی دی گئی شریعت پر صرف خدا ہی قائم رہ سکتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں، حتیٰ کہ ایک شخص بھی نہیں جو شریعت پر قائم رہ سکتا ہو۔ اس لیے کسی انسان کا خدا کی شریعت پر قائم رہنا خدا کے سامنے صرف اس کی بے وقوفی اور خود پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ ہمیں پڑھتے وقت اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر ہم خدا کی مرضی کو جانے بغیر بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان خدا کی مرضی کے مخالف سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے فرقہ جات قائم ہو گئے ہیں۔ وہ ایمان جس کی بدولت خدا سے منسلک ہو سکتے ہیں، اکثر ہم سے اسے رد کر دیتے ہیں۔ جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لاتے ہوئے مکمل طور پر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا مقاصد بنائے ہیں۔ لیکن جب خدا کی دی ہوئی پانی روح کی خوشخبری کے بغیر کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ بے سمجھی کا سبب بنتی ہے، اور ایسے شخص کے پاس کتاب مقدس کے مطابق ایمان نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ جتنی بھی محنت کے ساتھ کتاب مقدس کا مطالعہ کیوں نہ کرتا ہو۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ ہم لوکا کے حوالہ کو جاری رکھیں گے۔ اس نے اس سے پوچھا، شریعت میں کیا لکھا ہے تو اسے کیسے پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ رومیو کا خط اس کا 3 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، شریعت سے گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ گلتیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی 10 آیت۔ شریعت ہمیں صرف اس کے متعلق نہیں بتاتی جو پہلے ہی گناہ گار پیدا ہوئے ہیں، حتیٰ کہ بڑے گناہ کے اعمال کی خامیاں بھی ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ صحیح طریقے سے شریعت پر عمل کریں تو وہ فردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر ایک کو شریعت پر سختی سے عمل کرنا چاہیے، لیکن وہ اصل میں شریعت کی لعنت کے ماتحت ہیں۔ وہ تمام جو یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے بھی گناہوں سے چھٹکارا نہیں پاتے ہیں اور اس قابل نہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ ان کے اپنے ایمان سے شکوک دور کر سکیں، اور اس کے باوجود وہ شریعت پر فضول عمل جاری رکھتے ہیں۔ وہ یسوع پر یقیناً ایمان رکھیں گے مگر خدا کے سامنے گناہ گار ہی رہتے ہیں، اور گناہ گار خدا کے سامنے خوفناک عدالت کا سامنا کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع جو خدا ہے اور ہمارا نجات دہندہ بن کر آیا ہے، گناہ گاروں کو عوضی بنایا گیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یسوع اس دنیا میں آ کر دریا یردن میں بپتسمہ لے کر دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لے گیا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بپتسمہ نجات کا نشان ہے جو ہمارے تمام گناہوں کو دھوتا ہے؟ یسوع کا بپتسمہ ہی واحد طریقہ ہے جو خدا نے ہمارے گناہوں کو دور کرنے کے لیے لیا تھا۔ کتاب مقدس ہمیں متی کی انجیل اور اس کے 15ویں آیت میں بتاتی ہے کہ پس ہم کو اسی طرح راستہ بازی پوری کرنا ہے۔ لفظ اسی طرح کا اصل متن میں مطلب ہے کہ سب سے زیادہ مناسب یا بالکل صحیح۔ دوسرے لفظوں میں سب سے زیادہ مناسب یا بالکل صحیح کا کام وہ ہے جو یسوع مسیح یوحنا سے بپتسمہ لے کر ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا۔ مختصراً یسوع مسیح اپنے بپتسمہ سے ہمارے تمام گناہوں کا ذمہ دار ہوا تھا۔ یسوع مسیح نے بپتسمہ لے کر صلیب پر مر کر ہمیں تمام گناہوں سے چھٹکارا دلایا۔ جب لوگ اس حقیقی سچائی کو جانتے ہوئے جھوٹ کا مقابلہ کرتے ہیں تو خدا ان کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ کس کے خلاف نئے سرے سے پیدا ہوا شخص مقابلہ کرے گا؟ نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگوں کو شریعت کے خلاف مقابلہ کر کے اس پر غالب آنا چاہیے۔ مذہبی اسلام میں مذہبی رہنما اگرچہ بہت اچھے نظر آتے ہیں،
لیکن گہرائی میں وہ خدا کے خلاف دعوے دار ہوتے ہوئے اس طرح ان کے الفاظ ظاہری طور پر پاکیزہ ہوتے ہیں، لیکن اصل میں شیطان کی بولی بول رہے ہوتے ہیں جو وہ اپنے پیروکاروں کو لعنت کے نیچے لاتے ہیں۔ اس لیے ایمانداروں کو ان کے نام نہاد مذہبی رہنماؤں کا مقابلہ کر کے ان پر غالب آنا چاہیے۔ مذہبی رہنما دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے نجات مل سکتی ہے، لیکن وہ ان سے بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی اسی وقت تک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ شریعت پر سختی سے عمل کر کے پرہیزگار زندگی نہ گزارے۔ کیا یہ ایسا شخص ہے جس ایمان کے ذریعے کوئی نجات پا سکتا ہو؟ بالکل نہیں۔ پھر خداوند نے ہمیں اور عالم شرع کو اس معاملہ سے روشناس کرانے کے لیے ایک تمثیل استعمال کی۔ وہ کہانی اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ ایک آدمی جو سے یروشلم کی طرف جا رہا تھا ڈاکوؤں میں گر گیا، جنہوں نے اسے مارا پیٹا اور ادموا چھوڑ کر چل دیے۔ ایک کاہن بھی اسی رستہ پر آ نکلا جو سے یروشلم کی طرف جا رہا تھا۔ اسی زخمی آدمی کے پاس سے ہو کر گزرا اور اس کی کوئی مدد نہ کی، دوسرے رستے پر چل دیا۔ پھر ایک اور شخص لاوی اس زخمی کے پاس سے ہو کر گزرا، لیکن اس نے بھی سخت رویہ ظاہر کیا اور اس نے غریب آدمی کی آواز کو نظر انداز کر کے اس کے پاس سے دور چلا گیا۔ اس کے بعد تیسرا شخص سامری آیا۔ کاہن اور لاوی کے برعکس اس سامری نے اس کے زخموں کی مرہم پٹی کی، تیل اور میں اس کے زخموں پر انڈیلا اور اپنے جانور پر لاد کر سرائے میں لے گیا اور اس کی تیمارداری کی، حتیٰ کہ اس نے سرائے کے مالک کو روپے نکال کر دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہو گیا پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ سو اس کی تم جو بھی مدد کر سکتے ہو کرو۔ ان تینوں میں سے کون اچھا رہا؟ بے شک سامری۔ یہ سامری یسوع کی نمائندگی کر رہا ہے، جس نے گناہ گاروں کو خدا کے کلام سے بچایا، نہ کہ عالموں اور نہ ہی رہنماؤں اور نہ ہی ہماری اپنی طاقت یا کوشش کی بدولت یا پچھتاوے کی دعاؤں نے، بلکہ صرف یسوع مسیح ہی دنیا کے گناہوں کو دھونے کے لیے آیا اور حقیقی ہمارے نجات دہندہ بنا ہے۔ یسوع نے اس طرح متی کی انجیل 3:15 کے مطابق ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا ہے۔ یسوع کا بپتسمہ اور اس کی صلیبی موت گناہ گاروں کے لیے نجات کا نشان ہے۔ پہلا پطرس 3:21۔ دنیا کے تمام گناہ گاروں کو یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون سے نجات ملتی ہے۔ جو یسوع مسیح کے بپتسمہ جس سے اس نے دریائے یردن میں لیا تھا اور اس کی صلیبی خون پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے تمام گناہوں سے مکمل طور پر خلاصی پا لیتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ہمیں جھوٹی علم الہیت کے خلاف مقابلہ کرنے، غالب آنے کی قوت دی ہے، لیکن جب لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ خدا کے خادموں کے ذریعے اپنے آپ کو اچھا بنائیں گے، تبھی خدا ہمیں تمام گناہوں سے چھٹکارا بخشے گا۔ اس طرح سے خدا ہمیں جمع تفریق کی قسم کے ایمان لیے ہوں گے تو نجات کی اصل سچائی مزید باقی نہ رہے گی۔ یسوع مسیح نے ہمیں ایسی جھوٹی علم الہیت تعلیمات کا مقابلہ کرنے اور غالب آنے کی قوت دی ہے۔ آج کے دور میں عالم شرع لوگوں کے سامنے اونچی آواز میں بولتے اور شریعت پر سختی سے عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر کے پاس اس بات کی گواہی ملتی ہے جب وہ اپنی حالت پر غور کرتے ہیں، وہ خدا کے کلام کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ سخت حالات کا سامنا کرتے ہیں تو پھر نہیں دیکھتے کہ شریعت ان سے کیا مطالبہ کرتی ہے، اور اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں اچھا کام کرنا چاہتے ہیں پر کر نہیں پاتے، کیونکہ ان کا جسم انہیں کمزور بناتا ہے۔ اپنی کمزوری کو چھپاتے ہوئے اور اپنے آپ پر مذہبی تکالیف کا لباس پہن لیتے ہیں، اور وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہی بوجھ ان پر بھی لاد دیتے ہیں۔ جیسے اوپر کے حوالہ میں کاہن اور لاوی تھے، اسی طرح آج عالم شرع میں دوسری طرف سے جب ان کا عہد
ان سے ان کی قربانی مانگتا ہے تو وہ معصومیت سے دوہری چال چلتے ہیں۔ یہ خدا کی شریعت کے سامنے انسان کی کمزوری کی انتہا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو ایک خوبصورت لباس میں چھپاتے ہیں جیسے مذہب کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ تمام جو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں خدا انہیں نجات نہیں دے سکتا ہے۔ صرف وہ لوگ جو گناہ کی غفلت کو پہچان چکے ہیں، جن پر ان کا اپنا آپ شریعت کے وسیلہ سے ظاہر ہو چکا ہے، وہ خدا کے کلام کے ذریعے پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لا کر نجات پا سکیں گے۔ نہ صرف یسوع مسیح گناہ گاروں کے پاس آیا اور ان کو نجات دیتا ہے، بلکہ ان کو بھی جو اسے ڈھونڈتے اور اس کی تلاش کرتے ہیں، جس نے شخصی طور پر بپتسمہ لے کر ہمارے تمام گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا تھا اور اپنے بدن کی قربانی ہمارے فدیہ کے طور پر دے دی تھی، جسے پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کیسے گناہ گاروں کا نجات دہندہ بن گیا ہے۔ وہ جو غالب آئے سفید پوشاک پہنیں گے۔ یہاں یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جو غالب آئے سفید پوشاک پہنیں گے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں مسیحی دنیا میں جھوٹوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان پر غالب آنا ہے۔ اب جب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ جھوٹے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ محض یسوع نام پر ایمان رکھنا، اپنی اچھائی میں زندگی بسرنا بے شک اچھی بات ہے، لیکن بنیادی طور پر ایسے لوگوں کے دل تمام قسم کی گندگی سے بھرے رہتے ہیں۔ قتل سے زناکاری، چوری، حسد اور پھر کہنا کہ یہ لوگ نیک زندگی بسر کر رہے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو بالکل صحیح مانتے ہیں، لیکن یہ محض مذہبی اور دم گھڑت کر مرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو گناہ آپ کے گناہ خالق تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ نیک زندگی گزاریں، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو میں پشیمان رہتے ہیں۔ اس طرح سے کس قدر ضروری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں تاکہ پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے وہ اپنے تمام گناہوں سے آزاد ہو سکیں۔ اس سے ان کے تمام بنیادی گناہوں سے چھٹکارا مل سکے گا۔ یہ بالکل صحیح سبق ہے۔ اس تعلیم کے بعد ہم خدا کے لیے پرجوش طریقے سے نیکی میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ فوراً ان کو ترجیح دیں جو یسوع مسیح سے دور ہیں۔ ان گناہ گاروں کو پہلے پانی اور روح کی خوشخبری دے کر راست باز بنائیں۔ مسیحیت کو دنیاوی مذہب کہنا اور اس کے درجے سے کم کرنے کے برابر ہے۔ ہمیں دنیاوی مذہب سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ صرف دنیاوی مذاہب جو دنیا میں جھوٹ پھیلاتے ہیں، جس کے خلاف مقابلہ کرتے ہوئے غالب آ کر ہم آسمانی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم خدا کی شریعت پر قائم نہیں رہ سکتے، ہمیں نجات کے لیے فضل کی ضرورت ہے، جسے صرف یسوع نے ہمیں دیا ہے۔ اس فضل پر ہم ایمان لا کر ہماری خدا سے صلح ہو جاتی ہے۔ لیکن مسیحیت میں بھی اگرچہ بہت سارے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جھوٹ پھیلانے والوں سے دھوکہ کھا کر اور گمراہ ہو کر جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ اچھے بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم معروسی طور پر گناہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم جتنی بھی کوشش کر لیں کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم صرف یسوع مسیح کی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لا کر ہی نجات پا سکتے ہیں۔ ہم نئی زندگی اس وقت گزار سکتے ہیں جب ہم جان لیں گے کہ اس سچائی پر ایمان لا کر ہم گناہ گار نہیں رہے۔ بائبل کا فریسی اور آج کے دور کے مسیحی بالکل ایک جیسی ہیں، جنہوں نے پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لا کر اپنے گناہوں کو دھویا نہیں ہے۔ یہ تمام بدعتی لوگ ہیں۔ فریسی خدا پر ایمان رکھتے ہیں، روحوں کا جی اٹھنا اور اس کے بعد کتاب مقدس میں بیان کی گئی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ یسوع کو اپنا مسیحا قبول نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ یسوع کے بپتسمہ اور صلیب پر بہائے گئے خون کو پاؤں تلے رونتے اور نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ آج کے دور کے بہت سے مسیحی بالکل فریسیوں جیسے ہیں۔ ان میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ یہ بائبل کی تعلیمات کی بجائے اپنی مسیحی تعلیمات کو زیادہ پہچانتے ہیں۔ اسی لیے آج کے دور میں نہ ختم ہونے والی بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تیتس کے خط میں 3 باب اس کی 10 سے 11 آیت میں
جس میں خدا بدعتی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دو بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر، یہ جان کر کہ ایسا شخص برگشتہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا ہے۔ جو بدعتیوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ بائبل کی بجائے اپنے مذہبی رہنماؤں کی زیادہ پیروی کرتے ہیں، نتیجتاً وہ تمام تباہ ہونے والے ہیں۔ اس سے پیشتر بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں ترقی کر رہے ہیں۔ کتاب مقدس کے مرکزی حوالہ کے ذریعے خدا نے ہمیں فرمایا کہ ایسے جھوٹے نبیوں کے خلاف مقابلہ کر کے غالب آنا چاہیے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ صرف وہ جو غالب آئیں گے انہیں راست بازی کی پوشاک پہنائی جائے گی۔ لوکا کی انجیل اس کا 18 باب میں فریسی اور مسول لینے والے کی تمثیل ملتی ہے۔ ایک ایسے فریسی ہیکل میں آ کر اپنا ہاتھ اٹھا کر غرور سے دعا کرتا ہے، خدا میں ہفتے میں 2 روزہ رکھتا ہوں اور میں اپنی کمائی کا 10واں حصہ دیتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں مسول لینے والا منہ بھی اوپر نہیں اٹھاتا اور دعا کرتا ہے کہ خدا میں نہیں کر سکتا جو یہ کرتا ہے۔ میں اپنی کمزوریوں کے باعث گناہ گار جو ہفتے میں نہ 2 روزے رکھ سکتا ہوں اور نہ ہی اپنی یکی دے سکتا ہوں۔ میں نے صرف اپنی زندگی میں لوگوں کو دھوکہ دیا بلکہ ان کی چیزیں چرائی اور دوسرے بہت سے گناہ کر چکا ہوں۔ اس لائق نہیں شخص، اے خدا مجھ پر رحم کر، مہربانی سے رحم کر مجھے بچا۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے فریسی کی بجائے محصول لینے والے کی سنی۔ یہ اس حوالہ میں صاف بیان کیا گیا ہے۔ کون گناہ گار نجات پا سکتے ہیں؟ جب تک اپنی کمزوریوں کا احساس نہیں۔ جب وہ جان جاتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہیں، اب ان کی روحیں پہچان چکی ہیں کہ خدا کی شریعت کے مطابق خدا اپنی راست بازی میں منصف ٹھہرتا ہے اور بغیر کسی شک و شبہ ہمیں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں یسوع مسیح کے کفارہ کے وسیلہ سے نجات ملی ہے۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 15 آیت میں بیان کیا گیا کہ یسوع نے اپنے بپتسمہ لینے سے پہلے کیا کہا تھا۔ اسی طرح سے اسی حوالہ میں یسوع مسیح کا بپتسمے کا مطلب یہ ہے کہ ایک واحد ٹھیک طریقہ تھا جس سے گناہ گاروں کو بچایا جا سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کا بپتسمہ ان کے گناہوں کی برف کی مانند مٹا ڈالتا ہے اور دنیا کے سارے گناہوں کو وہ خود ذمہ داری لے لیتا ہے۔ کیا آپ اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ یسوع نے اسی طرح آپ کے گناہوں سے چھٹکارا دیا ہے؟ خداوند نے آپ کے تمام گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے جب اس نے اسی طرح بپتسمہ لیا۔ تب وہ ان تمام دنیا کے گناہوں کو صلیب پر لے گیا اور اپنے خون سے ان کے گناہوں کی قیمت ادا کی۔ آپ کو اپنی روح کو بچانے کے لیے اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ جب آپ اس پر ایمان رکھیں گے جس سے آپ کی روح خلاصی پائے گی اور آپ نئے سرے سے پیدا ہو کر خدا کے بیٹے بن جائیں گے۔ مگر اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو پانی اور روح کی نجات کی خوشخبری کا انکار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں روحانی جنگ لڑنی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں برے کام کر کے اپنے گناہوں کو پہچاننا چاہیے، بلکہ اپنے آپ پر خدا کے فضل کا لباس پہننا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ ہم معروسی کے طور پر گناہ گار ہیں، روحانی عدالت کا سامنا کریں گے۔ آپ کو اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے۔ جو کوئی نجات پانا چاہتا ہے یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لائے۔ اس نے تمام گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اور ہماری جگہ اس نے موت سہی تھی۔ ابھی بھی کیا آپ کے دل میں گناہ ہے؟ وہ جو سوچتے ہیں کہ گناہ ہمارے دلوں میں ہے، ہمیں پہلے خدا کی شریعت کو ماننے کی ضرورت ہے۔ خدا کی شریعت کے مطابق گناہ کی سزا موت ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں گناہ ہے تو پھر آپ ضرور مریں گے۔ اگر آپ گناہوں کی معافی کو حاصل کیے بغیر مر جاتے ہیں تو آپ کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں کوئی راست باز نہیں بلکہ سب گناہ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی شریعت کے مطابق کسی بھی کو بھی جہنم میں جانے سے روکا نہیں جا سکتا۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 15 آیت۔ اس لیے خدا نے ہم پر رحم کیا، اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں ہماری نجات کے لیے بھیجا۔ باپ کے ارادہ کے مطابق دریائے یردن میں
اس نے دنیا کے تمام گناہوں کو اپنے اوپر اٹھانے کے لیے بپتسمہ لیا، صلیب پر ہمارے بدلے سزا سہی، اور اسی طرح سے ہم سب کو فردوس میں داخل کرے گا، کیونکہ ہم اپنے اچھے کاموں کے سبب سے نجات نہیں پا سکتے۔ لوگوں کے مختلف ریاکاری کی درجہ بندی ہو سکتی ہے، لیکن سب ریاکاروں کے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو کوئی بھی نہیں ہے جو پورے طور پر کامل اچھائی کر سکے۔ اس لیے صرف لوگ اپنے تمام گناہوں مکمل چھٹکارے اس وقت حاصل کر لیتے ہیں جب وہ اپنے تمام گناہوں کو یسوع مسیح کے کفارے کی نجات پر ایمان لا کر معافی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی کتاب مقدس کی مکمل سچائی ہے۔ پالوس نے اپنے بارے میں بیان کرتے ہوئے اقرار کیا کہ خداوند کی ملاقات سے پہلے وہ کون تھا۔ چنانچہ میں نیکی کا ارادہ کرتا ہوں اور میں وہ کرتا نہیں، بلکہ جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ رومیو کا خط اس کا 7 باب اس کی 19 آیت۔ پالوس ایسا کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ بنی نوع انسان اپنے طور سے کوئی بھلائی کرنے کے قابل نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بھلائی کرنا اچھی بات ہے، لیکن بنیادی طور پر ایسا کوئی نہیں کرتا۔ یہ کچھ جسم کی خواہشوں کے مطابق مکمل مختلف درجہ اور پیمائش کے ساتھ ہی ہیں، حتیٰ کہ راست باز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ صرف پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لانے سے نجات پاتے ہیں جو خداوند نے ہمیں بخشی ہے۔ کس طرح سے راست باز اور پاک خدا ہمیں جیسے گندے اور ناپاک لوگوں کو قبول کر سکتا ہے؟ خدا ہمیں نجات دینا چاہتا ہے، گلے لگاتا ہے، کیونکہ یسوع ہمارا خداوند ہے۔ اس نے بنی نوع انسان کے گناہوں کو یوحنا سے بپتسمہ لے کر اٹھا لیا، جو نسل انسانی کا سردار کاہن تھا، اور صلیب تک اسے لے گیا، اور ہماری جگہ موت اس نے سہی۔ کیا آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں؟ یسوع پر ایمان رکھنا اس پر ایمان رکھنا کہ اس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا۔ خدا کے سامنے قائم رہنے کی راہ۔ قائن اور حابل آدم اور حوا کے گھرانے میں پیدا ہوئے، جو نسل انسانی کے پہلے والدین ہیں۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو اس کے بدلے خدا نے جانور کو ذبح کیا اور ان کے بدن کو چمڑے کا لباس پہنایا تھا۔ یہ تعلیم نسل انسانی کو خدا کی 2 قسم کی شریعت دیتی ہے۔ ایک تو خدا کے منصف ہونے کی شریعت، جہاں گناہ کی مزدوری موت ہے، جہاں قربانیاں گناہ گاروں کی شرمناک گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ آدم اور حوا نے ابلیس سے دھوکہ کھا کر خدا کے خلاف گناہ کیا۔ اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کس قدر انہوں نے گناہ کو کرنا ختم کر دیا تھا، انہیں لازم موت دی گئی، اس لیے کہ خدا شریعت کے مطابق گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لیکن خدا نے اس کے بدلے میں جانور ذبح کیا اور اس کے بدن کو لباس پہنایا۔ یہ پیشگی آنے والی کفارے کی قربانی کی علامت تھی۔ ان کے گناہ کرنے کے بعد آدم اور حوا نے مل کر انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، لیکن یہ انجیر کے پتے زیادہ دیر تک نہ رہ سکے اور جلد ہی سورج کی دھوپ سے سوکھ گئے اور ان کے چلنے پھرنے سے ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس طرح سے وہ اپنے ننگ پن کو نہ ڈھانپ سکے۔ سو آدم اور حوا نے اپنے طور سے کوشش کر کے ننگ پن ڈھانپنے لگے، پر خدا نے جانور کو ذبح کر کے چمڑے کے کرتے بنا کر انہیں پہنائے۔ دوسرے لفظوں میں کفارے کی قربانی کو پیش کرنے کے ذریعے خدا گناہ گاروں کی تمام شرم کو ڈھانپ دیتا ہے۔ یہ ہمیں خدا کی محبت کے بارے میں بتاتی ہے جو ہمارے لیے اس کی نجات میں ہے۔ آدم اور حوا نے جانا کہ خدا نے ان کے بدلے میں جانور کو ذبح کیا اور اس نے خود ہماری شرم کو ڈھانپنا تھا اور نجات بخشی تھی۔ تب انہوں نے اس ایمان کو اپنے بچوں تک پہنچا دیا تھا۔ آدم کے 2 بیٹے تھے، قائن اور حابل۔ پہلے بیٹے نے خدا کی قربانی کے طور پر اپنی طاقت اور کوششوں کے ہدیوں کو پیش کیا، جبکہ حابل نے خدا کے کفارے کی شریعت کے مطابق برے کی قربانی پیش کی تھی۔ کس کو خدا نے قبول کیا؟ یہ 2 قربانیاں پرانے عہد نامہ میں کی بنیاد جاننے پہچاننے والے حوالوں میں سے ایک ہے، جو ایمان کی قربانی اور انسانی خیالات کی قربانی کے درمیان فرق کو ظاہر کرتی ہے۔
خدا نے حابل کی قربانی کو قبول کیا۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کاہن کی محنت کے میٹھے پھل کو خدا نے قبول نہ کیا، بلکہ اس کے بدلے میں حابل کی بھیڑوں بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا اور اس کی چربی کا ہدیہ قبول کیا۔ اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خدا نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا۔ کتاب مقدس بتاتی ہے کہ خدا نے حابل کے ہدیے کو اور اس کی خوشی کی قربانی کو قبول کیا۔ اس کلام کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جاتے ہیں تاکہ جان سکیں کہ خدا کا دل ہم سے کیا چاہتا ہے، خدا ہمیں کس طرح سے قبول کر سکتا ہے۔ ہر روز ہم خدا کی نظر میں گھٹتے جاتے ہیں۔ ہم کس طرح سے خدا کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ صرف ایک ہی راستہ ہے جس سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ صرف ایک ہی راستہ خدا نے کھول رکھا ہے۔ کسی قسم کے ہدیہ جات یا ہمارے کاموں کے ہدیہ جات نہیں، بلکہ ہمارے ایمان کے ہدیہ جات جسے خدا قبول کر سکتا ہے۔ آدم اور حوا نے کون سا ایمان اپنے بچوں کو دیا تھا؟ یہ ایمان چمڑے کے کرتے والا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہ ایمان تھا جو قربانیوں کے ہدیہ جات کے وسیلہ سے کفارے کا یقین رکھتے تھے۔ آج یہ ایمان یسوع کے پانی اور روح کی خوشخبری ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ میرے تمام گناہوں کو یسوع نے اپنے پانی اور خون سے اٹھا لیا تھا اور اس نے میری جگہ موت سہی تھی۔ یہ ایمان میں خداوند کو ہدیہ کے طور پر دیتا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند نے میرے تمام گناہوں کو اٹھا لیا ہے جب اس نے بپتسمہ لیا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ میرے تمام گناہوں کو یسوع پر ڈال دیا گیا تھا۔ خدا نے اپنے پرانے عہد نامہ کے وعدہ کے مطابق یسوع مسیح میں مجھے بے گناہ کیا ہے۔ اس کے بطور ذبح کیے ہوئے برے نے میرے لیے جان دی تھی۔ میں اس نجات پر ایمان لاتا ہوں۔ جب ہم اس طرح سے ایمان لائیں گے کہ خداوند نے ہمیں نجات بخشی تھی، تب ہم خداوند کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو سکیں گے، اور اس ایمان کے ہدیہ جات کی بدولت خدا ہمیں قبول کرے گا اور اپنی آغوش میں لے لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف اس کی قربانی کے بدلے کی وجہ سے اور کسی بات سے ممکن نہیں ہے جس سے ہم بے عیب اور راست باز خداوند کے سامنے بن سکتے ہیں۔ خدا نے ہمیں قبول کیا کیونکہ ہم نے اسے وہ ایمان کا ہدیہ پیش کیا ہے جو یقین رکھتا ہے کہ یسوع ہی ہمارا نجات دہندہ تھا۔ جب خدا نے یسوع کی قربانی کو قبول کیا تھا، دوسرے لفظوں میں وہ ہمیں بھی مسیح میں قبول کرتا ہے، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ اس نے تمام گناہوں کو اپنے اوپر ہدیہ پیش کیا، بلکہ گناہوں کی طرف موت کو برداشت کر کے ہدیہ پیش کیا تھا تاکہ ہم بے گناہ بن سکیں۔ یہ خدا کا انصاف ہے اور یہ اس کی راست بازی ہے، یہ خدا کی محبت بھی ہے اور یہ اس کی کامل نجات ہے۔ ہمیں بھی حابل جیسے ایمان پیش کرنا چاہیے۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے حابل کے ایمان کی خوشی کے ہدیے کو قبول کیا، تو پھر آج کون سے ایمان کے ہدیے کو خدا قبول کر سکتا ہے؟ جب ہم اپنے دلوں میں ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے اور وہ ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا کر لے گیا تھا اور ہماری جگہ موت سہی تھی، اور جب ہم یہ ایمان خدا کو دیتے ہیں تو ہم اس ایمان کے ہدیے کے باعث خدا ہمیں قبول کر لیتا ہے۔ اس بات کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے کہ کس قدر ہمارے اچھے کام کم ہیں، کیونکہ ہمارے تمام گناہ تو یسوع کے پاس ہیں، اور کیونکہ یسوع نے ہماری جگہ موت سہی تھی، اسی وجہ سے خدا ہم پر نہیں بلکہ اپنے بیٹے پر ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے۔ اس طرح سے خدا نے اپنے بیٹے پر ہمارے تمام گناہوں کو ڈال دیا اور ہماری جگہ اسے موت دی، اور 3 دن کے بعد اسے مردوں میں سے جلایا اور اپنے ساتھ دائنے ہاتھ پر بٹھایا ہے۔ خدا ان سب کو نجات بخشتا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس نے ہمارے ایمان کے ہدیے کو قبول کیا ہے۔ بغیر یسوع مسیح کے ہم خدا کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یسوع ہمارا حقیقی نجات دہندہ ہے،
ہم خدا کے پاس اس ایمان کے ہدیے کے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اور اس ہدیے کی وجہ سے خدا ہمیں قبول کر سکتا ہے۔ کیا یہ ہمارے ایمان کی مکمل سچائی ہے؟ بے شک یہی ہے۔ دراصل اب ہم بے گناہ ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارے گناہوں کو یسوع اپنے اوپر اٹھا کر لے گیا ہے۔ جس خدا نے ہمیں بے گناہ کر کے سفید پوشاک کے جامے پہنائے، اسی نے ہمیں راست باز بنایا ہے۔ جیسا کہ خداوند نے وعدہ کیا تھا، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، اور بلکہ فرشتوں کے سامنے ہمارے ناموں کا اقرار کرے گا۔ خدا کی سردیس کی کلیسیا میں کچھ لوگ خداوند میں ہو کر چل رہے تھے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ خدا کے خادم کی اس کی بیٹیاں اور بیٹے اور مقدسین تھے۔ جب خدا نے حابل کے ہدیے کو قبول کیا، اور اس نے حابل کو بھی قبول کیا تھا، لیکن خدا اس ہدیہ جات کو قبول نہیں کرتا ہے اگر وہ پورے طور پر مکمل نہ ہو، جیسا کہ خدا نے کاہن کو اور اس کے ہدیے کو قبول نہ کیا تھا۔ کیوں خدا نے کاہن اور اس کے ہدیے کو قبول نہ کیا تھا؟ اس نے کاہن کے ہدیے کو قبول اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ اس کا زندگی کا ہدیہ مسیح کے دیے ہوئے خون کے ساتھ تیار شدہ نہیں تھا۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کاہن زمین کے پھلوں کو جو اس کی اپنی محنت سے پیدا کیا تھا، اسے اپنے ہدیہ کے طور پر لے کر آیا تھا۔ ممکن نہیں ایک خربوز، ناشپاتی یا آلو یا کچھ اور چیز، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ صاف اور بہترین تیار شدہ سبزیاں اور پھل تھے، لیکن اس قسم کے ہدیہ کو خدا نے قبول نہ کیا تھا۔ سب اس کاہن کے ہدیے میں ایک خاص مطلب ہے جو آج کے مسیحیوں کو نجات پانے کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن کچھ لوگ آج دنیا میں مسیحی خدا کے دل کو نہیں جانتے ہیں۔ حقیقت میں کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ خدا ان کو جو کاہن جیسا ہدیہ پیش کرنے والوں کو قبول نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ان کے وہی وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ جب کوئی خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے اسے جان لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کے باعث موت کے حوالے اور جہنم میں ڈالے جانے کے لائق تھا۔ آپ اس حقیقت کو خدا کے سامنے جانتے ہیں۔ آپ پر گناہ کا فتویٰ اور جہنم میں ڈالے جانے کا حکم آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہو چکا ہے۔ بطور گناہ گاروں کے نجات دہندہ، اگر آپ نے یسوع کو قبول نہیں کیا ہے تو پھر یسوع پر ایمان لا کر آنے کی وجہ کوئی اور باقی نہیں رہتی۔ خداوند ہمیں بتاتا ہے وہ جو تندرست ہیں انہیں طبیب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو بیمار ہیں۔ ہمارے خداوند کو ان کی روحوں کی ضرورت ہے جو گناہ کے بوجھ تلے دکھ اٹھاتے ہیں۔ نہ وہ انہیں اپنے گناہوں کا احساس تک نہیں ہوتا ہے اور اپنے بے گناہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ ابھی بھی انہیں نئی پیدائش کا تجربہ حاصل نہیں ہوا۔ ہم سب بنیادی طور پر گناہ گار تھے، اس لیے خدا بنی نوع انسان کی عدالت کرے گا، اور اس نسل انسانی کو خدا کی عدالت کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ اور میں، دوسرے لفظوں میں، ہم سب پر عدالت کا فتویٰ ہو چکا ہے، لیکن ہمیں اس جہنم کی تباہی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ خداوند نے ہمارے تمام گناہوں کو اپنے یردن کے بپتسمہ سے اٹھا لیا تھا اور ہماری جگہ خداوند کی عدالت کو برداشت کیا تھا۔ اسی وجہ سے خداوند ہمیں تمام گناہوں سے خدا کے سامنے نجات دے سکتا ہے۔ اس لیے وہ صرف جو دراصل خدا کے سامنے گناہ کرتے رہتے ہیں، انہیں اپنے آپ کو گناہ گار مانتے ہوئے خدا پر ایمان لانا چاہیے، اور صرف ایسے ہی لوگوں کو خدا نجات دہندہ بنا سکتا ہے۔ یہ ایمان ہمیں نجات کی سفید پوشاک پہناتا ہے، جیسا کہ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ بدن کی خون میں زندگی ہوتی ہے، آدمی کی زندگی بھی اس کے خون میں ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے یقیناً مارے جائیں گے، تو پھر کیوں یسوع نے صلیب پر جان دی تھی؟ اس نے صلیب پر جان دی کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے گئے، اور اسی وجہ سے اس نے گناہوں کی مزدوری موت سہی تھی۔ یسوع نے اپنی زندگی کا خون بہا کر ہماری جان کا معاوضہ ادا کیا اور جان دے دی تھی۔ اسی سچائی کی گواہی کو اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے کہ اس نے ہماری جگہ مصلوب ہو کر اپنا خون بہا کر جان دے دی،
اور جیسا کہ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ یسوع سچ مچ ہماری خطاؤں اور بد کرداری کی وجہ سے جان گیا تھا، اس لیے اس کی موت ہماری موت ہے اور اس کا جی اٹھنا ہمارا جی اٹھنا ہے۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ یسوع اس دنیا میں ہمیں نجات دینے کے لیے آیا تھا اور بپتسمہ لے کر ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا۔ یسوع مصلوب بھی ہوا تھا، لوگوں نے اسے حقیر جانا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کے کپڑے لوٹ لیے گئے، اس کے منہ پر تماچے مارے گئے۔ آخر کیوں یسوع جو خدا ہے اس قدر فروتنی کے ساتھ تماچوں اور تھوکے جانے کو برداشت کرتا رہا تھا؟ کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ حقیر جانا گیا تھا۔ اسی لیے خداوند کی موت اور اس کا جی اٹھنا اب ہم میں سے ہر ایک کی موت اور اس کا جی اٹھنا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی رہنما ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جانے کا ذمہ دار نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی نبی، اور نہ ہی کوئی بڈھا، اور نہ ہی اس دنیا میں کوئی اور ہے جو اپنی زندگی ہمارے گناہوں کے لیے وقف کر دے۔ لیکن یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا، جو اس دنیا میں اپنے دریا یردن کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے گیا اور ہمیں بے گناہ بنا گیا تھا، جو ہمیں ہماری موت، عدالت کی سزا، لعنت سے چھٹکارا دے کر زندگی بخشتا ہے۔ اس لیے جیسا کہ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے، تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا اس کی موت کو پہن لیا۔ ہمارے ایمان کو راست بازی کے کپڑے پہننے کی ضرورت ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے بپتسمہ پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا کر لے جا چکا ہے۔ یہ یسوع کے بپتسمے کا ایمان اسی طرح سے ہمیں موت اور جی اٹھنے میں شامل کرتا ہے۔ خدا ہمارے اس ایمان کو دیکھ کر جو اس کے بیٹے پر ہے اپنے فرزند بناتا ہے۔ ہمیں اسے حاصل کرنا چاہیے۔ خدا ہمارے ایمان کو، ہدیہ کو دیکھ کر ہمیں قبول کرتا ہے تاکہ ہم اس کے سامنے آ سکیں۔ وہ ہرگز ہمارے کاموں کو دیکھ کر قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ ہمارے ایمان کو دیکھ کر جو خدا کے بیٹے کو سب کا نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا کر لے گیا اور بلکہ ہماری جگہ موت سہی اور مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ وہ ہمیں اپنے فرزند ہونے کے لیے قبول کرتا ہے۔ یہ سچے ایمان کے بہت سے لوگ ہمارے پیارے بھائی ہیں۔ ہم نے اپنے کاموں کے سبب سے نجات پائی ہے، بلکہ ہمیں یسوع کے کاموں کے سفید جامے پہنے گئے ہیں۔ کسی آدمی کے کام 100% پاک اور صاف نہیں ہو سکتے۔ اپنے دلوں کو بے گناہ بنانے کے لیے ہمیں اپنی بیکار کوششوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اس کے بدلے میں صرف یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہوئے ایمان رکھنا ہوگا، اور اس واحد طریقے سے اس پر ایمان لا کر سفید جامے پہن سکتی ہیں۔ تب ہمارا نام کتاب حیات میں لکھے جائیں گے اور ہماری تعریف فرشتوں کے سامنے کی جائے گی۔ یسوع خود ہمیں خدا کے فرزندوں کی طرح پہچانتے ہوئے کہے گا، میں نے تمہیں نجات بخشی ہے، تم راست باز ہو، کیونکہ میں نے تمہیں تمہارے گناہوں سے مٹا ڈالا ہے۔ اس مکاشفہ کی بنیادی حوالے میں یہ حقیقی مطلب ہے جس پر اب تک ہم بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ ہمیں کفارہ مل سکتا ہے جب ہم خدا کی کلیسیا میں آتے ہیں، اور کفارے کو بھی صرف اسی کلیسیا سے حاصل کر سکیں گے۔ خدا ہمیں اس کے بیٹے پر ہمارے ایمان کو دیکھ کر ہمیں قبول کرتا ہے، اگرچہ ہم بد کرداری اور خطاؤں کے ساتھ ہیں، اور کسی بھی طرح سے ہماری مدد نہیں کرتی ہے، بلکہ گمراہ کر کے روز مرہ کی مسلسل بیماریوں میں دھکیل دیتی ہے۔ خدا ہمارا اس کے بیٹے پر ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی ایمان کی وجہ سے وہ ہمیں قبول کرے گا، جیسے اس نے اپنے بیٹے کو قبول کیا تھا۔ جو ہمارے خداوند ہمیں نجات بخشتا ہے، اور اس نے ہمیں سفید جامہ پہنائے ہیں۔ اب بے گناہ ہونے کا ایمان جو ہمارے دلوں میں ہے ہمیں سفید پوشاک پہنائے جانے کا ثبوت ہے۔ خداوند نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جب ہم پہلے اپنے دلوں پر سفید جامے پہن کر اس کے سامنے جائیں گے، تب ہمارے
بدن غیر فانی جسموں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ اس دنیا میں اس خدا کی کلیسیا میں جہاں ہمیں راست باز اور خدا کے خادموں کو مل سکتے ہیں۔ ان کلیسیاؤں میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سفید جامے پہنے رکھے ہیں، اور خدا اپنی کلیسیاؤں اور خادموں کے وسیلہ سے کام کرتا ہے۔ آئیں ہم پھر مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب اور اس کی 5 آیت کی طرف دوبارہ غور کریں۔ وہ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ اوپر کے حوالہ میں ایک ہی صورت ہے جس میں خدا اسے سفید پوشاک پہنائے گا، وہ جو غالب آئیں گے۔ ہمیں غالب آنے کی ضرورت ہے، لیکن اگرچہ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھنے کے باوجود بھی اپنے روزمرہ کے گناہوں کی معافی کو روزمرہ کے اعتراف سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ ابلیس کے مقابلہ میں غالب نہیں آ سکتے ہیں، بلکہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ایمان کے لوگوں کو بھی کبھی سفید پوشاک نہیں پہنائی جائے گی، یہ کبھی بھی راست باز نہیں بن سکیں گے۔ صرف وہ جو غالب آتے ہیں، خداوند کی کامل نجات کے کام پر ایمان رکھتے ہیں۔ خداوند نے پہلے ہی ہمیں ایسا ایمان دے رکھا ہے جس سے ایسی جھوٹی تعلیمات پر غالب آ سکتے ہیں، جیسا کہ علم پاکیزگی اور علم قبولیت ہے۔ خدا نے ہمیں سچائی کے وسیلہ سے نجات بخشی ہے۔ یہ خوشخبری بپتسمہ اور اس خون کی ہے، تاکہ ہم جھوٹی اناجیل کا مقابلہ کر سکیں اور غالب آئیں، اور جو ہمیں کامل نجات نہیں دیتی ہے اور جس کے باعث ابلیس سے آزاد بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف ایمان سے اپنے گناہوں کو اور اس کے حوالے کرنا ہے، اور اپنے دلوں میں ٹھوس پہچان کو لیتے ہوئے کہ حقیقت میں ہمارے تمام گناہوں کو یسوع اٹھا کر لے گیا ہے۔ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ جب یسوع کی موت ہوئی تھی تب ہم بھی مر گئے تھے، اور اس کی موت نے ہماری جگہ لے لی تھی جس کے ہم لائق تھے۔ ہمیں اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ ہم آگے کو زندہ رہیں گے۔ جب ہم اس ٹھوس سچائی کا ایمان رکھیں گے تو خدا ہمارے ایمان پر نگاہ کر کے ہمیں راست باز بنا کر اس کی تعریف کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں کلام مقدس میں اس کے مطلب یوں ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلا یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 12 آیت۔ دوسرے لفظوں میں صرف منہ کے کہنے سے کہ میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں خدا کے فرزند نہیں بن سکتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس یسوع کے بارے میں کوئی درست سمجھ نہیں ہے۔ خدا کے کلام کو جاری رکھتے ہوئے وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ یہ درست ہے کہ ہم خدا کے فرزند صرف ایمان ہی کے وسیلہ سے بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس طرح سے جھوٹوں کا مقابلہ کرنا اور غالب آنا چاہیے، اور وہ جو گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں، اس طریقے سے وہ جھوٹوں پر سے غالب آ کر خدا کے ساتھ چلتے ہوئے اور اپنی جسم کی خواہشوں پر بھی غالب پا سکیں گے، جس میں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ خدا کی مرضی کے موافق زندگی ہے۔ تو پھر خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا کی مرضی ان کے لیے ہے جو سفید پوشاک پہن کر آپس میں ایک ہیں، اس خوشخبری کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپس میں مل کر خدا کی پرستش اور خدمت اور گناہ گاروں تک خوشخبری کو پھیلاتے ہیں، اس طرح زندگی گزارنے سے وہ بھی سفید پوشاک پہن سکیں گے۔ یہ زندگی کی کام روحوں کی نجات کے لیے ہے، اور یہ زندگی خدا کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس طرح کے خادموں کی زندگی، جب ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں تو خدا نہ صرف ہمیں راست بازی پہناتا ہے، بلکہ خدا ہمیں دونوں چیزوں کی تمام برکات دیتا ہے، زمین پر بھی برابر کرتا ہے اور آسمانی روحانی برکتیں بھی بخشتا ہے۔ خدا ہمیں اس کلام کی سچائی پر ایمان لانے کے باعث جھوٹی سچائیوں کا مقابلہ کرنے اور ان پر غالب آنے کی اختیار بخشتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو جو اس کی برکت ہے کہ وہ راست بازوں کو سفید پوشاک پہناتا اور جو اس روحانی جد و جہد کے ذریعے غالب آنے کی قوت بخشتا ہے۔ آمین۔